حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، سورۃ الکوثر کی میں نے تلاوت کی ہے اور اسی سورت پر، اسی موضوع پر میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا ہوں۔ کیوں مخصوص دن ہے جناب سیدہ سے؟ اسی لیے جناب سیدہ پر گفتگو ہو گئی۔ سورۃ کوثر، سورۃ کوثر، کوثر نام ہے جناب سیدہ کا۔ جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہ حضور اکرم کا فرمان ہے کہ جس نے بھی نماز میں کثرت کے ساتھ سورۃ کوثر کو پڑھا تو قیامت میں میں خود رسول اس کو جنت میں داخل کروں گا، میں خود رسول اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ معراج کے بعد یہ عجیب آیت ہے قرآن حکیم کی، آپ کو پتا ہے کہ مجھے خطابت نہیں آتی، صرف قرآن سے پڑھتا۔ سورۃ فرقان مکی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہو رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ کافر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ یہ جو محمد قرآن پڑھتا ہے یہ طوفان ہے، یہ غلط بیان ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ لیکن ایک قوم ہے جو اس کی مدد کرتی ہے، ایک قوم ہے جو اس کی مدد کرتی ہے۔ تمام مسلمان بھائی کے سر پر قرآن کر پوچھو کہ مکے میں یہ کون سی قوم تھی، یہ کون سی قوم تھی جو رسول کی مدد کرتی تھی؟ خدا کا شکر ہے کہ تمام مسلمانوں نے مل کر لکھا کہ یہ پوری قوم جناب ابو طالب تھے، یہ پوری قوم جناب ابو طالب تھے۔ مجھے دکھ نہیں ہے، مجھے تعجب ہے مسلمانوں پر کہ کافروں کو جناب ابو طالب پر یقین ہے۔ میں نے بڑا جملہ کر دیا میرے بھائی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ کافر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ یہ محمد جو قرآن پڑھتا ہے یہ طوفان ہے، یہ بہتان ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، لیکن ایک قوم ہے جو محمد کی مدد کرتی ہے، ایک پوری قوم ہے جو محمد کی مدد کرتی ہے۔ تو مسلمانوں نے لکھا کہ اس قوم سے مراد جناب ابو طالب ہے، لیکن اب پتا چلا کہ کافروں کو جناب ابو طالب کی مدد پر یقین ہے اور مسلمانوں کو یقین نہیں ہے۔ تو اب میں مسلمانوں کو اچھا کہوں یا ان کافروں کو اچھا کہوں؟ مجھے دو مسئلے سمجھ میں نہیں آئے، آج تک مجھے دو مسئلے سمجھ میں نہیں آئے۔ ابو طالب کا کفر سمجھ میں نہیں آیا اور ابو سفیان کا اسلام سمجھ میں نہیں آیا۔ آج تک مجھے دو مسئلے سمجھ میں نہیں آئے، ابو طالب کا کفر سمجھ میں نہیں آیا، ابو طالب کا کفر سمجھ میں نہیں آیا، ابو سفیان کا اسلام سمجھ میں نہیں آیا۔ جو ساری زندگی رسول سے لڑے، جو ساری زندگی رسول سے لڑے وہ تو مسلمان، اور قرآن میں کافر کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب وہ ہے جو رسول کی مدد کر رہا ہے۔ تو اب میں کیا
کیا مانوں؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضور اکرم یعنی کافروں کا یہ گمان تھا جب رسول کے سارے بیٹے انتقال کر گئے، جب رسول کے سارے بیٹے انتقال کر گئے، اس وقت کافروں نے کہا تھا کہ وَآنَ وَلَيْ قَوْمٌ آخَرُونَ، سارے بیٹے تو رسول کے مر گئے، اب جب تک بیٹے تھے رسول کا پروگرام چلتا، لگتے اولاد ہی نہیں رہی تو پروگرام کہاں سے چلے گا؟ میں نے بڑا جملہ کہا، میں نے بڑا جملہ کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں کہ جب رسول کی اولاد ہی نہیں رہی تو جب تک محمد زندہ ہے تب تک پروگرام باقی ہے، جب انتقال کر گیا تو پروگرام ختم۔ قرآن ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دو کہ کافروں کو بھی یقین تھا، کافروں کو بھی اتنی عقل تھی کہ باپ کا پروگرام بیٹے چلاتے ہیں، یار نہیں چلاتے۔ کافروں کو بھی یقین تھا کہ باپ کا پروگرام بیٹے چلاتے ہیں، دوست نہیں چلاتے، دوست نہیں چلاتے۔ اسی لیے جب رسول معراج میں گئے اور رسول جنت دیکھی، اب یہ بھی مسلمانوں کے کتابوں کا حوالہ ہے کہ جیسے ہی رسول جنت دیکھی، ایک شجر تھا جس میں سیب تھا، سیب لگا ہوا تھا۔ تو یہ سیب کیا تھا؟ اس میں یہ ظرف تھا جناب سیدہ کے نور کا، جناب سیدہ کے نور کا۔ مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھ کر دیکھو کہ جب رسول نے جبرائیل کو کہا کہ جاؤ یہ سیب توڑ کے لے کر آؤ، تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس میں جناب سیدہ کا نور ہے، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، میں اس کو مس بھی نہیں کر سکتا۔ تو جناب سیدہ کے نور کو تو جبرائیل مس نہیں کر سکتا، تو کوئی ایرا غیرہ رسول کی بیٹی سے شادی کس طرح کر سکتا؟ نعرہ حیدری، توجہ چارم جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ دیکھیں دیوان علی شیعوں کا لکھا ہوا نہیں، یہ لکھا ہوا ہے فیروز اینڈ سنس، کراچی کا لکھا ہوا ہے دیوان علی۔ اس میں مولا علی نے جواب دیا ہے امیر شام کو، جب امیر شام نے کہا کہ مجھ میں یہ فضیلتیں ہیں تو جناب علی نے اس کو جواب دیا، اور جواب کیا دیا؟ کہا تو کس سے ہم سری کرتا ہے، تو کس سے ہم سری کرتا ہے؟ محمد نبی اخی و سہری، محمد نبی میرا بھائی ہے، میرا سسر ہے۔ بڑا میں نے جملہ کر دیا، محمد میرا بھائی ہے، میرا سسر ہے۔ اگر محمد اور بھی کسی کا سسر ہوتا تو امیر شام جواب دیتا کہ تو اکیلا داماد نہیں اور بھی داماد ہے۔ تو جب امیر شام کو دامادی کا پتہ نہیں چلا تو آج کے ملاؤں کو پتہ کہاں سے چل گیا؟ گھبرات نہیں گئے؟ نعرہ حیدری، توجہ، محمد نبی اخی و سہری وحمزہ سید الشہداء امی، اور حمزہ میرا چچا ہے، وجعفر الذی یضحی و یمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، اور جعفر تیار جو صبح اور شام ملائکوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ یہ کس کو لکھ رہا ہے؟ امیر شام کو، کہ جعفر تیار جو صبح اور شام ملائکوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سَكَنِي وَإِرْثِي، اور محمد کی بیٹی میری دلہن ہے، محمد کی بیٹی میری دلہن ہے۔ جناب علی نے دو
دیکھا 2 مرتبہ کہا کہ میں محمد کا داماد، یہاں بھی بیٹی کا نام نہیں، یہاں بھی بیٹی کا نام نہیں، کہا بنت محمد سکنی و ارسی، محمد کی بیٹی میری دلہن ہے۔ تو کہہ دیتا نہ کہہ دیتا کہ صرف ایک محمد کی بیٹی تمہاری دلہن ہے، اور بھی ہے، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں۔ پتا چلا 250 سال تک کسی کتاب میں نہیں کہ محمد کا کوئی داماد بھی تھا علی کے سوا، محمد کا کوئی داماد بھی تھا علی کے سوا۔ وَسِبْتَ مَشُوبٌ لَحْمُهَا بِدَمِّ وَلَحْمِ، میرا گوشت اور فاطمہ کا گوشت ملا ہوا ہے۔ وَسِبْتَ احمد وَلَدَائِ مِنْهَا، اور محمد جن کو بیٹے کہتے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں، اور محمد جن کو اپنا بیٹا کہتا ہے وہ میرے بیٹے ہیں، محمد جن کو بیٹا کہتا وہ میرے بیٹے ہیں۔ فَهَلْ مِنْكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِ، ہے کوئی جو میرے ساتھ برابری کرے؟ کائنات میں میرے مولا علی کو اللہ نے 2 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں جو کسی نبی کو نہیں۔ کائنات میں اللہ نے جو میرے مولا علی کو فضیلت عطا کی ہے کسی کو عطا نہیں۔ اللہ کا پہلا نام علی، اللہ کا پہلا نام علی، اور رکھا اپنے علی پر، اب رکھا میرے مولا علی پر۔ اللہ کا پہلا نام علی اور کسی نبی پر نہیں رکھا، رکھا تو میرے مولا علی پر۔ اللہ کا پہلا نام علی، اللہ کا پہلا نام علی، اور رکھا تو کس پر رکھا؟ میرے مولا علی پر۔ دوسرے کسی نبی کے گھر میں بطول بیوی نہیں، کسی نبی کے گھر میں بطول بیوی نہیں۔ بطول ہے تو یا جناب مریم بطول ہے یا جناب زہرا بطول ہے۔ اگر جناب مریم کی بیٹی ہوتی، شادی ہوتی تو کسی نبی سے، تو نبی کو یہ تو کہنے کا حق ہوتا نا کہ یا علی کو کہتے علی اگر تیرے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بھی بطول ہے۔ اللہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کوئی نبی علی سے ہمسری کرے، اللہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کوئی نبی علی سے ہمسری کرے۔ ارے جب کوئی نبی علی سے ہمسری نہیں کر سکتا تو احد کے بھگوڑے علی جیسے کیسے؟ تمام مسلمانوں سے آپ پوچھیں جناب آدم کے لیے فتلقا، تمام انسانوں کا دادا ہے دادا آدم۔ فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے۔ رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ آدم کو اللہ نے کلمات سکھائے، اور جب اس نے کلمات کہے تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہاری توبہ قبول کی۔ میں عرض کیا کہ میں کنٹراورشل گفتگو کا عادی نہیں، تمام مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو۔ یہ کلمات کون سے تھے؟ یہ کلمات کون سے تھے؟ ہے کوئی تمہاری تفسیر جس میں کلمات کا ذکر نہ ہو؟ تو یہ ہے کلمات کا ذکر کہ سالت، ابن عباس کرتا ہے سالت ان رسول اللہ، میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کلمات کون تھے جو اللہ نے آدم کو سکھائے تھے؟ قال سال بحق محمد وبعلی وبفاطمہ وبالحسن الحسین فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے علی کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا،
یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسن حسین کا یہ کہنا تھا یا قدرت کی آواز ہے میں نے تجھے بخش دیا؟ تو اتنا تو پتا چلا کہ ہمارا دادا پنتنی تھا، ہمارا دادا آدم پنجتنی تھا، ہمارا دادا آدم پنجتنی تھا۔ اگر واقعی تو آدم کا اولاد ہے تو علی علی کرنا پڑے، یا تو آدم کے سوا کوئی اور دادا ڈھونڈ، یا دروازے پر آ کر علی علی کر رہے آج بھی بتا تمہارا دادے آدم ثانی، آدم اول، آدم ثانی، دو آدم اول جناب آدم، آدم ثانی جناب نوح۔ مسلمانوں بتاؤ یہ تمہارے دادے آج کل کہاں رہتے ہیں؟ آج کل کہاں رہتے ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ نجف میں علی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ارے تمہیں دادا نے بتایا کہ ہم نے مرنے کے بعد علی کو نہیں چھوڑا، واقعی حلالی اولاد ہو تو علی کو نہ چھوڑنا۔ وہ ہے شیطان، جو پنجتنی کا دشمن وہ ہے شیطان، جو پنجتنی کا دشمن وہ تو شیطان ہے، تو جو پنجتنی پاک کا دشمن ہوگا وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ دیکھیں جہاں بھی ہے، جہاں بھی آیت تطہیر ہو، آیت مودت ہو، آیت مباہلہ ہو، ہر آیت میں مرکز جناب زہرا، ہر آیت میں مرکز جناب زہرا، ہر آیت میں مرکز جناب زہرا۔ اور رشتے کتنے ہیں جناب زہرا کے؟ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں لاہور میں، لاہور میرا اپنا شہر ہے جس میں میرے کئی مجالس ہوتی ہیں سال میں۔ تو آئیے آج کل قرآن میں جو جتنی بھی آیتیں ہیں، آیت تطہیر، آیت مباہلہ، آیت مودت، آیت قربہ، تمام کے تمام آیت مودت میں مرکز ہے فاطمہ، مرکز ہے فاطمہ، مرکز ہے فاطمہ، مرکز ہے فاطمہ۔ چادر میں اسی لیے تو اللہ نے تعارف کرا ہم فاطمۃ و ابوہا وبالہا وبنوہا، یہ ہے فاطمہ، یہ ہے فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے۔ اللہ نے نام نہیں بتائے، اللہ نے نام نہیں بتائے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ ہے فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے۔ اللہ یا اللہ تم نے جناب زہرا سے تعارف کیوں کروایا؟ تعارف کرایا جاتا ہے مد کے نام سے، یا جو سردار ہو، جو گھر کا بڑا ہو۔ اللہ نے کہا میں کیا کروں، یہاں سارے سردار، محمد سید الانبیاء، علی سید الاوصیاء، حسن حسین جوانان جنت کے سردار، اور فاطمہ سید النساء العالمین۔ اب لیکن فاطمہ کے ہیں تین رشتے، تین رشتے، سبحان اللہ، تین رشتے، باپ، شوہر، بیٹے۔ آیت تطہیر میں باپ، بیٹے، شوہر، آیت ہر آیت میں۔ مباہلے میں کیسے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اور جب رسول چلے تو کیسے چلے؟ جس طرح قرآن کی آیت ہے اس طرح چلے۔ پہلے ہے بیٹوں کا ذکر، تو کیا کیا؟ احتضن الحسین، اخذ بید الحسن، حسن کی انگلی پکڑی، حسین کو لیا گود میں۔ فاطمہ تمشی خلفہ، فاطمہ پیچھے، وعلی یمشی خلفہ، اور علی پیچھے، علی پیچھے۔ رسول کیسے مباہلے میں چلے؟ جیسے آیت نے بتایا تھا، پہلے بیٹوں کا ذکر تو بیٹے کی آگے، پھر نساء کا ذکر تو بیٹی کی پیچھے، پھر ہے نفس کا ذکر تو علی آخر میں۔ یہ کیسا شوہر ہے جو بیوی کے پیچھے،
یہ کیسا شوہر ہے جو بیوی کے پیچھے قدرت کی آواز ہے لیکن خاموش؟ فاطمہ ہے مرکز نبوت اور امامت کا. اب آگے ہے رسول، آگے سے دیکھے تو کہے کہ نبوت پر نظر پڑی، پیچھے سے دیکھے تو امامت پر نظر پڑی، اور درمیان سے فاطمہ نکل جائے تو نہ امامت رہتی ہے نہ نبوت رہتی ہے. قبلہ صدمنہ حسین صاحب جس کی میں بڑی عزت کرتا ہوں وہ بھی پہنچ گئے ہیں. توجہ چاہو جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اسی لیے مرکز بنا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بانوہا و بالوہا و بنوہا. یہ ہے فاطمہ. یا اللہ فاطمہ کا کیوں بتایا؟ آج میں نے مسئلے کو آسان کر دیا کہ فاطمہ کے ہیں 3 رشتے: باپ، شوہر، بیٹے. باپ، بیٹے، شوہر. اور نبوت اور امامت کا مرکز ہے فاطمہ. نبوت اور امامت کا مرکز ہے فاطمہ. اگر میں نے مسئلہ بتا دیا کہ اگر دنیا سے رسول چلا جائے، دنیا سے رسول چلا جائے، دنیا سے رسول چلا جائے، اور کوئی کہے کہ فلاں خلیفہ فلاں رسول کا وارث، تو لڑو نہیں. اسی سے جو دعویٰ کرے خلافت کی اس سے ایک سوال پوچھو کہ تمہارا فاطمہ سے کیا رشتہ ہے. میں نے بڑا جملہ کہا دیا اور خاموش سے گئے.